تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا ایمبیسڈر اور سپوکس پرسن ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے سخت مخالفت اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت سارے اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے، مطلب شراب اور جوا وغیرہ، اور اسلام سے اتنی نفرت کرتے کہ اپنے ایک غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اتنا مارا کہ خود اسے مار مار کر تھک گئے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی بدلنے لگی. اسی لیے ایک دن جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر آلموسٹ بے ہوش کر دیا تھا، جب حضرت عمر نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی تو خود جا کر اسے ہاتھ دیا اور اسے اٹھایا، جس پر اس غلام نے حضرت عمر سے کہا کہ واللہ آپ ان دونوں میں سے بہتر ہیں، جس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی. اس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ مکہ کے ان دو عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لا، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمرو بن ہشام. ابو جہل مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان بار بار مکہ کے بڑوں کی میٹنگز بلا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہمارا ریلیجن تو خراب ہو ہی چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی بہت خراب ہو چکی ہے. ان سارے میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بہت تنگ آ گئے، تو انہوں نے آخر ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ، اور اپنی تلوار لے کر سیدھا دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. لیکن اللہ نے حضرت عمر کو اس سب سے بڑے گناہ کے دوران ہی پلٹ دی. وہ ایسے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنا بیسٹ فرینڈ ملا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے سیکریٹلی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عمر نے اسے بتایا تو وہ آدمی بالکل ڈر گیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلے ہی اپنی ہسبینڈ سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھی. سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور ان کے چچا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی مکہ کے ریلیجن کو چھوڑ چکے تھے اور ہمیشہ مکہ کے ریلیجن کے خلاف بولتے رہتے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم سب کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں،